ہے، اس لیے وہ بھی سنتوں کے پابند ہیں۔ اور جو ولی کامل اسی وقت ولی کامل ہوگا کہ جب وہ سنتوں پہ عمل کرتا رہے گا۔ خواجہ اجمیری کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارونی ہیں، 20 سال خواجہ اجمیری نے خواجہ عثمان ہارونی کی خدمت فرمائی ہے، اور جب لگے چلے خواجہ غریب نواز تو اپنے پیر و مرشد سے پوچھا حضور 20 سال میں نے آپ کی خدمت میں گزارے ہیں لیکن ہم نے آج تک آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی ہے، غور فرمائیے گا۔ خواجہ اجمیری نے کہا اپنے پیر و مرشد سے کہ حضور 20 سال ہم نے آپ کی خدمت میں گزارے ہیں لیکن اب تک ہم نے آپ کی وہ کرامت نہیں دیکھی ہے۔ تو خواجہ عثمان ہارونی نے کہا بیٹے معین الدین یہ بتاؤ تو صحیح کہ 20 سال کے عرصے میں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرا کوئی قدم خلاف شرع اٹھا ہوا ہو؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ تو آپ کے پیر مرشد نے کہا بیٹے معین الدین ایک ولی کی کرامت یہی ہوتی ہے کہ وہ اٹھے تو سنت مصطفیٰ ہو، وہ بیٹھے تو سنت مصطفیٰ ہو، وہ چلے تو سنت مصطفیٰ ہو، وہ بیٹھے تو سنت مصطفیٰ ہو، اس کی زندگی کی ہر ادائیں سنت مصطفیٰ میں ڈوبی ہوئی ہوں۔ یہ کیفیت اگر نہ ہو تو نہ پیری پیری ہے اور نہ مریدی مریدی ہے، لیکن جب احساس پیدا ہو جائے تو پیر جہاں بیٹھا ہوا ہو تصوف جو ہے اس کے درمیان نہ ہوائیں حائل ہو سکتی ہیں، نہ فضائیں حاصل ہو سکتی ہیں، نہ دریا حائل ہو سکتا ہے، نہ پہاڑ حائل ہو سکتا ہے، نہ یہ خلائیں حائل ہو سکتی ہیں، نہ فضائیں حائل ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا بندہ جہاں بیٹھا ہو ساری کائنات اس کے قدموں میں جھکی ہوتی ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا بن جاتا ہے ساری کائنات اس کے قدموں میں جھکی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کا حال یہ ہے کہ خواجہ اجمیری اجمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور شہاب الدین غوری نے 2 دن اجمیر پہ حملہ کیا ہے، آپ کو ستایا تھا وہاں کے راجا جے پال جوگی نے اور کہا تھا کہ زمین کو خالی کر دو اس لیے کہ زمین ہماری زمین ہے۔ خواجہ اجمیری نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر ملک ماسک کے ملک خدائے ماسک، ہر ملک ہمارا ملک ہے اس لیے کہ ہر ملک ہمارے خدا کی ذات ہے، تم مجھے ہٹانا چاہتے ہو؟ اور جے پال جوگی سے خواجہ اجمیری نے کہا کہ میں نے تمہیں زندہ پکڑ کر بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ اس راجا نے کہا عجب بات کرتے ہو، یہاں تو ہماری بادشاہت و حکومت ہے، تم مجھے کس کے حوالے کرو گے؟ نیکسٹ ڈے مارننگ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا اجمیر پر اور زندہ جے پال جوگی کو پکڑ کر خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں حاضر کیا اور کہا حضور یہ آپ کا گستاخ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جے پال جوگی یاد کرو کل میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ بتاؤ تمہیں زندہ پکڑ کے ہم نے بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے، یہی وہ بادشاہ اسلام ہے جس کے تم نے حوالے کیا تھا۔ میں اس کرنا چاہوں گا سائنس دنیا کو اٹھا لاؤ، لے چلو جرمنی چلو، کیا جواب ہے خواجہ اجمیری کس طرح کا؟ جرمنی کہے گا کہ تم لے جاؤ ہمارے سائنس لیبارٹریز کو اٹھا کر لے جاؤ، ہمارے فلسفہ کو لے جاؤ، ہمارے حکمت کو لے جاؤ، یونیورسٹی کو لے جاؤ، لیکن خواجہ اجمیری کا جواب نہیں ہے کہ اس لیے کہ مستقبل کو دیکھنا جو ہے وہ عام بندوں کا کام نہیں ہوتا، جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ مستقبل پردوں میں دیکھتا ہے، وہ زمانے کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آفاق و انفس کا محتاج نہیں ہوتا، وہ آج اور کل کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ آج اور کل اس پہ محتاج ہوا کرتے ہیں۔ یہ بات آج کی ہوتی تو شاید ہم یہ کہہ سکتے کہ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ رہا ہوگا، فیکس مشینوں کے ذریعے رابطہ رہا ہوگا، لیکن خواجہ اجمیری فرما رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں زندہ بادشاہ اسلام کے حوالے کر دیا ہے۔ معلوم جو ہوا جب خواجہ اجمیری کا جواب نہیں ہے تو غوث اعظم جیلانی کا جواب کیسے ہوگا؟ جب غوث اعظم جیلانی کا جواب نہیں ہے تو نبی دو عالم کا جواب کیسے ہوگا؟ عقیدہ مومنانہ یہ ہے کہ اپنے اندر پیر کے وہ تمام خصوصیات کو پیدا کرو جس کی تمہیں مقام عطا فرماتے ہیں۔ آخری بات ہے کہ رخصت چاہوں گا، حضرت امیر خسرو ہیں، کون نہیں جانتا؟ جب بھی تصوف کی بات ہوگی، جب بھی طریقت کی بات ہوگی تو حضرت امیر خسرو کی یاد آئے گی، اس لیے کہ آپ اپنے پیر و مرشد کے ایسے دیوانے تھے کہ دیوانگی ان پہ قربان ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نبی دادم کے منزل بور شب جائے کے منبودم، بہرسو رقص بسمل بور شب جائے کے منبودم، خدا خود میرے محفل بود اندر لامکا خسرو محمد شب محفل بود شب جائے کے منبودم۔ یہ شعر حضرت امیر خسرو نے نمالم کی سالم میں کہا تھا۔ یہ وہی جانے اس مرتبے کو، اس جس کو، اس کیفیت کو، اس انداز کو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں اس بات میں کہ آپ نے بہر کے یہاں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی حصے سے اپنے پیر مرشد کی تعریف فرمائی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء آپ کے پیر مرشد تھے۔ امیر خسرو کا حال یہ ہے کہ ایک فقیر بادشاہ ہے، ایک فقیر حضرت خواجہ نظام الدین کے بارگاہ میں آیا اور کہا حضور ہمیں کچھ عطا فرما دیجیے، میں فقیر ہوں۔ تو آپ نے کہا فقیر کے ہاتھ میں کیا کام لے آئے ہو؟ باہر میں جوتی پڑی ہوئی ہے، اسے لے جاؤ اور دہلی کے بازار میں بیچ دو، شاید تمہیں کچھ پیسے مل جائیں گے۔ وہ فقیر وہاں سے اٹھایا جوتی کو، بغل میں دبائے چل رہا تھا کہ حضرت امیر خسرو سے ملاقات ہوتی ہے۔ امیر خسرو نے کہا اسے دیکھ کر کہ بوئے یار نہیں آیا، ٹھہر جاؤ فقیر، تمہارے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ بتاؤ آپ بھی تو مرید ہیں اور ہم بھی، کیا ہم میں یہ قوت ہے کہ ہم اپنے پیر و مرشد کی خوشبو محسوس کر سکیں؟ ان کے خانقاہوں کی خوشبو، ان کی محبتوں کی خوشبو، ان کے کپڑوں کی خوشبو، ان کی مجلسوں کی خوشبو؟
نہ ہمارے اندر وہ کیسی نہیں جو محسوس کر سکے۔ حضرت امیر خسرو نے کہا ٹھہر جاؤ، وہ 11ویں آیت تمہارے بدن سے میرے پیر کی خوشبو آ رہی ہے۔ ٹھہر گیا وہ فقیر، پوچھا کہاں گئے تھے بتاؤ تو صحیح۔ اس فقیر نے کہا سرکار نظام الدین اولیاء کے آستانے پر گیا تھا بھیک مانگنے کے لیے۔ کیا عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا کہ فقیر کسی کو ویسی واپس نہیں کر